نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ویورز، آج ہم اس ویڈیو کے اندر سننے جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں نماز کی شرائط، کہ نماز کے شروع کرنے سے پہلے کچھ ایسی چیزیں کہ اگر ان میں کوئی کمی رہ جائے یا وہ کام نہ ہو تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ تو ان شرائط کا پورا ہونا ہر لحاظ سے ضروری ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی شرائط ہیں اور ان کو مکمل کرنے کا کیا طریقہ ہے، کس طرح سے وہ مکمل ہوں گی، اور کس طرح سے اگر ان میں کوئی کمی رہ جائے گی تو وہ نماز ہماری نہیں ہوگی۔ اب ہم سب سے پہلے شرط دیکھتے ہیں نماز کی جو شرائط ہیں، ان شرائط میں سے پہلی شرط ہے طہارت۔ طہارت سے مراد ہے کہ آپ جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ کا جو جسم ہے وہ اور آپ کے کپڑے، ان تینوں چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے جسم پہ غسل واجب ہے، آپ نے غسل تو کیا ہوا ہے لیکن آپ نے وضو نہیں کیا، کیونکہ نماز کے لیے وضو بھی طہارت میں شامل ہے، تو وضو کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ کے جسم، آپ کے کپڑے، آپ کی جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں پاک ہونا ضروری ہیں۔ دوسری شرط ہے ستر عورت، یعنی ستر عورت سے ستر کا مطلب ہے چھپانا، عورت کا مطلب ہے پردہ، یعنی وہ حصہ جسم کا کہ جس کا مرد کے لیے چھپانا فرض ہے، اور عورت کے جسم کا وہ حصہ جس کا عورت کے لیے چھپانا جو ہے وہ فرض ہے۔ مرد کے لیے کیا ہے؟ مرد کے لیے جتنا حصہ چھپانا فرض ہے بدن کا وہ ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، گھٹنوں کے نیچے تک، یہ حصہ چھپانا جو ہے وہ مرد کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر اتنا کپڑا نہیں ہے کہ پورا جسم ڈھانپا جا سکے تو پھر اتنے حصے کو، جسم کے اس حصے کو ڈھانپ کے، یعنی ناف سے لے کے گھٹنوں تک حصے کو ڈھانپ کے اگر نمازی نماز پڑھے گا، بشرطے کہ اس کے بعد پورے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہ ہو، تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن عورت کے لیے جو ہے، عورت کے لیے سوائے ہاتھ کی ہتھیلیوں کے، یعنی ہاتھ کے، اور منہ کی جو ٹکیا ہے یعنی چہرہ اس کا، اور اس کے پاؤں، ٹخنوں تک اس کے جو پاؤں ہیں، اس حصے کا چھپانا جو ہے وہ اس حصے کے علاوہ باقی پورے جسم کا چھپانا عورت کے لیے ضروری ہے۔ اگر عورت اتنا باریک دوپٹہ سر پہ لے کے نماز پڑھتی ہے کہ اس کے بالوں کی سیاہی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور تیسری ہماری شرط ہے استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ سے مراد ہے کہ ہم نے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ قبلہ کی سمت جو ہے وہی ہے۔ اگر ہم کسی ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو اور کوئی وہاں پہ ملتا بھی نہیں ہمیں جو ہمیں بتا سکے کہ قبلے کی سمت کس طرف ہے، تو پھر وہ نمازی جو ہے جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ جائیں تو وہاں کے مقیم جو افراد ہوتے ہیں ان سے یہ کنفرم کر لیں کہ قبلہ کی سمت کس طرف ہے۔ چوتھی شرط، اس کے بعد چوتھی شرط ہے وقت کا ہونا، یعنی جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اسی نماز کا وقت بھی ہے۔ اب پانچوں نمازیں ہیں تو ہر نماز کا مخصوص وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک تم پہ نماز فرض کی گئی ہے اپنے مقررہ اوقات کے اندر۔ فجر کا جو ٹائم ہے وہ سحری کے ختم ہونے سے لے کے سورج کے نکلنے تک ہے، پھر اس طرح ظہر کا ٹائم جو ہے وہ زوال کے بعد سے لے کے سایہ کے 2 مثل ہونے تک ہے، پھر عصر کا وقت جو ہے سایہ کے 2 مثل ہونے سے لے کے غروب آفتاب سے کچھ پہلے تک، پھر غروب آفتاب سے لے کے شفق کے غروب ہونے تک جو ہے وہ مغرب کا ٹائم ہے، اور مغرب کے بعد جو ہے وہ عشاء ہے۔ عشاء کا ٹائم پھر فجر کی ٹائم سے پہلے یعنی سحری ختم ہونے تک جو ہے عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ سب نمازوں کے اوقات ہیں۔ جو چوتھی شرط تھی ہماری وقت کی، کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں کیا اس نماز کا وقت بھی ہے کہ نہیں، اس نماز میں اگر اس وقت میں نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز ادا ہوگی، ورنہ پھر وہ قضا ہو جائے گی۔ پانچویں شرط ہے ہماری نیت کا ہونا، یعنی جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، یا ایک نماز ہے تو اس کی سنت پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، وتر ہے، کوئی بھی نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو اس نماز کے لیے نیت کا ہونا۔ اب نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، زبان سے کہہ دینا لازمی نہیں ہے، ہاں بہتر ہے، اچھا طریقہ ہے کہ زبان سے بھی نیت ادا کی جائے، لیکن کم از کم اگر ہم کوئی نماز پڑھ کے فارغ ہوں
تو سلام پھیرتے ہی اگر کوئی مسلمان یا کوئی ہم سے پوچھتا ہے جی آپ نے کیا پڑھا ہے، تو ہم یہ فوراً بتا سکیں کہ ہم نے سنت پڑھی ہے یا ظہر کی نماز کی نفل پڑھے ہیں یا فجر کی نماز کے فرض پڑھے ہیں، تو جو بھی ہم پڑھیں ہمیں یہی پتہ ہو کہ ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اس نیت کا نماز شروع کرنے سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنی نماز کو شروع کر لینا۔ تو جی ویورز، آج ہم نے یہ 6 شرائط نماز کی پڑھی ہیں، سیکھی ہیں کہ ان شرائط میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی رہ جائے گی یا اس میں کوئی کمی ہوگی تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اور نماز مکمل جب ہم شروع کریں گے تو نماز کو مکمل کرنے سے شروع کرنے سے لے کے مکمل کرنے تک کچھ اس میں نماز کے فرائض ہیں جو کہ 7 ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اس سے اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ نماز کے فرائض کون سے ہیں۔ جب ہم نماز کو نیت باندھ لیتے ہیں اور سلام پھیرنے تک وہ چیزیں جن کے اندر کوئی کمی رہ جائے یا وہ نامکمل رہ جائیں یا وہ ادا نہ ہوں تو ہماری نماز نہیں ہوتی، ان کو ہم نماز کے فرائض کہتے ہیں۔ تو وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اگلی ویڈیو کے اندر۔ اپنا خیال رکھیے گا۔